بہت ہی محترم شخصیت، میں بھی حضرت کے مداحوں میں سے ہوں۔ بڑا شگفتہ، بڑا شائستہ انداز آپ کا گفتگو کا، اور ایسا فن عطا کیا اللہ رب العزت نے کہ مختصر اور جامع انداز میں اپنے معاف ضمیر کو لوگوں کے قلوب میں اتارنے کا فن اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیا۔ محبتوں سے استقبال کیجئے میرے ایوان کی انتہائی ممتاز اور محترم شخصیت حضرت علامہ صاحبزادہ غلام بشیر نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور اپنے افکار و خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ زینت مسند صدارت، پاسبان آداب شریعت، پروردہ آغوش ولایت، گلے گلشن ولایت، حضرت قبلہ پیر سید غلام رسول شاہ صاحب شیرازی اکس نقش لاسانی دامت برکات ملالیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف، رونق محفل، میزبانی محفل، قرۃ عیون الصلحاء، گلے گلشن ولایت حضرت صاحبزادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب چند پیر سرکار دامت برکات ملالیہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، بیانات ہوئے، میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج علی پور سیدہ شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے۔ یہ محفل آپ لوگوں کی طرف سے محبتوں کا گلدستہ ہے جو شیخ طریقت کے واسطے سے مدینہ منورہ بھیجا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں۔ ابھی نعت خوانی ہو رہی تھی یا اس سے پہلے حضرت قبلہ کاظمی شاہ صاحب کا بیان ہو رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی جنتی درخت ہلا رہا ہے اور حاضرین کی جھولیوں میں جنتی پھول گر رہے ہیں۔ اس محفل کے ذریعے آپ کے دامن میں وہ موتی ڈالے جا رہے ہیں کہ اگر انہیں سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ قبر میں کام آئے گا، یہ خزانہ حشر میں کام آئے گا۔ صرف سر کی آنکھوں سے محفل کا ماحول نہ دیکھیں کہ محفل خانہ کتنا ہے، سٹیج کیسا لگا ہوا ہے، محض سر کی آنکھوں سے نہ دیکھیں بلکہ ایمان کی آنکھوں سے اور بصیرت کی نظر سے دیکھیں کہ اس محفل میں دولت کون سی بانٹی جا رہی ہے،
عرس پاک کی محفل صاحب عرس کے ساتھ وفا ہے۔ ساؤنڈ والے ساتھی سے کہوں گا ایکو بند کر دے اور بالکل سادہ آواز بنا دے، ایکو بند کر دے۔ عرس پاک کی محفل صاحب عرس کی روحانی خدمت ہے۔ جن بزرگوں کو ہم وضو نہیں کرا سکے، جن بزرگوں کو ہم پانی کا پیالہ نہیں پیش کر سکے یا پیر نہیں دبا سکے، ان کی کوئی خدمت نہیں کر سکے، جو ہماری پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے پردہ فرما گئے، آج اگر ان کے عرس میں شامل ہوں تو خادموں میں نام لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے ظاہری خدمت، ایک ہے روحانی خدمت۔ ایصال ثواب کرنا، ختم شریف پڑھنا یا عرس کی محفل میں شامل ہونا، یہ صاحب عرس کی روحانی خدمت ہے۔ اور صرف ایک اس ہستی کی ہی یہ روحانی خدمت نہیں ہوتی جن کے نام سے عرس منسوب ہوتا ہے، بلکہ اس سلسلہ عالیہ کے جتنے مشائخ ہیں، عرس کی محفل ان کی روحانی خدمت ہے۔ آپ اس وقت کسی کی نظر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ جو مشائخ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرس پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور عرس کی برکتیں، محفل کی برکتیں آداب محفل سے ہی نصیب ہوتی ہیں۔ بڑی پیاری گفتگو ابھی ہمارے نقیب محفل فصیح اللسان تسلیم احمد صابری صاحب فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذوق میں اور علم و فکر میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے حضرت صاحبزادہ حکیم محمد خاور عزیز صاحب نے جس موضوع پر چند گھڑیاں گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہے دور حاضر میں نوجوان نسل کا تشکیل کردار۔ دور حاضر میں ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے اور ہم کس طرح ان کے کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں، اچھے کردار کی انہیں دعوت دے سکتے ہیں اور اچھے کردار کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ چند گھڑیاں میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عظیم ہے، اللہ اعلیٰ ہے۔ نماز میں آپ رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب بنانے والا عظیم ہے تو جس کو اس نے اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ بھی تو عظیم ہوگا، وہ بھی تو اعلیٰ ہوگا، کیونکہ خلیفہ کس کا ہے۔ لیکن ہر شخص خلافت کے مقام تک نہیں پہنچتا۔ بنانے والے نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے۔ آپ اپنے وجود کی قدر کریں یا نہ کریں، بنانے والا جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو 4 قسمیں اٹھا کے ذکر کر رہا ہے۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ ترجمہ سنانے سے پہلے مسند امام احمد کی ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ساری زندگی میں قرآن کی ایک آیت بھی شوق سے سنی ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا۔ جب اس کی قبر میں روشنی پھیلے گی تو وہ فرشتوں سے پوچھے گا یہ نور کیسا ہے؟ فرشتے کہیں گے فلاں محفل میں تو نے قرآن کی ایک آیت سنی تھی، اللہ نے تیری قبر کو روشن کر دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، ایک آیت سنی اور قبر روشن ہو گئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں کہ خالق کے کلام کی ساری شانیں سمجھ سکے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ ہمارا ذہن محدود ہے، قرآن کی شانیں لامحدود ہیں۔ ہم اپنے محدود ذہن سے قرآن کی لامحدود شانوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس شوق سے سنیں کہ قرآن کی تلاوت سینوں کو بھی روشن کر دیتی ہے، قبروں کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ نے انسان کی شان بیان کی۔ کتنی قسمیں؟ آسمان سے کتابیں کتنی نازل ہوئی؟ مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ والتین کے شروع میں جو 4 قسمیں ہیں، یہ 4 آسمانی کتابیں جن علاقوں میں نازل ہوئیں ان علاقوں کی قسمیں ہیں۔
والتین انجیر کی قسم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے۔ والزیتون زیتون کی قسم، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا علاقہ ہے جس میں یہ ہوتا تھا۔ وہذا والتین والزیتون وطور سینین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علاقہ جہاں طور سینا پہ قرآن نازل ہوئے۔ وہذا طور سینا پہ تورات نازل ہوئی۔ اور چوتھی قسم وہذا البلد الامین، قسم ہے امن والے شہر مکہ کی۔ سورہ والتین مکی ہے، مکی دور میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، اس لیے مکہ شریف کی قسم اس میں بیان کی گئی۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ان 4 نبیوں کے علاقوں کی قسم اٹھائی جن میں 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے آسمان سے جتنا علم نازل ہوا ہے اس سارے علم کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں بنایا۔ آپ اپنی قدر کریں نہ کریں، انسان کو تخلیق کرنے والا قسمیں اٹھا اٹھا کے سنوار سنوار کے انسان کا ذکر کر رہا ہے، سجا سجا کے انسان کی شانیں بیان کر رہا ہے۔ فرمایا انسان کو سب سے خوبصورت تقویم میں بنایا ہے، خلق اور امر دونوں کو ملا دیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ کس نے کہا میں خلیفہ بنا رہا ہوں؟ اللہ رب العزت نے۔ وہ عظیم ہے تو اس کا خلیفہ بھی تو عظیم ہوگا، وہ اعلیٰ ہے اس کا خلیفہ بھی اعلیٰ ہوگا۔ لیکن ہر انسان مقام خلافت پہ فائز نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی شکلیں انسانوں والی نہ ہوتی تو وہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ وہ انسان ہے، صرف ان کی شکلیں انسانوں والی ہیں ورنہ ان کے اندر انسانوں والی بات کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ لوگ وہ ہیں جو جانوروں سے بدتر ہیں، یعنی جانور چوپائے ان سے بہتر ہے، چوپائے ان انسانوں سے افضل ہیں، بہتر ہے۔ کوئی خونخوار درندہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان پہنچاتا ہے، کوئی بھیڑیا اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان پہنچاتا ہے۔ ہلکا کتا آپ کے گھر کی طرف آ رہا ہو، آپ دروازہ بند کر لیں گے چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ نقصان پہنچائے گا، لیکن بگڑا ہوا انسان آپ کا دوست بن کے، آپ کا رشتہ دار ہو کے آپ کے گھر آ جاتا ہے، پھر آپ کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، آپ کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو درندوں سے زیادہ بگڑا ہوا انسان خطرناک ہے، اس لیے قرآن پاک نے جو سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں اس مقام پر اٹھائی ہیں جہاں انسان کے سنورنے کا ذکر کیا ہے۔ سورہ والشمس 11 قسمیں، کتنی قسمیں؟ سورہ والشمس۔ اور اس سورت کی فضیلت میں حدیث پاک ہے کہ جس شخص نے سورہ والشمس کی تلاوت کی اور اس کا یہ تلاوت کرنا قبول ہو گیا تو جتنی زمین ہے اور اس کے اندر جتنا خزانہ ہے وہ سارا اللہ کے راستے میں، زمین کے حجم جتنا سونا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ثواب اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ بعض دوست خاموش رہے کہ شاید میں کہیں بیان کرنے میں خطا تو نہیں کر رہا، غلطی تو نہیں کر رہا کہ اتنا بڑا ثواب صرف سورہ والشمس پڑھنے پہ۔ تو آپ سورت کی آیتیں نہ دیکھیں، یہ دیکھیں آیتوں کی تعداد نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کلام کس کا ہے۔ سورہ والشمس انسان کو تخلیق کا مقصد پورا کرنے کا راستہ دکھا رہی ہے، اس منزل تک پہنچا دیتی ہے جس کے لیے انسان تخلیق کیا گیا۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے سورہ والشمس تلاوت کی زمین کے حجم جتنا سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا جائے۔ 11 قسمیں اٹھا کے مضمون کیا بیان کی ہے؟ کوئی شخص قسمیں اٹھا رہا ہو، قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے، تو آپ کہیں گے ٹھہر جاؤ بات تو کرو، اتنی قسمیں کیوں اٹھا رہے ہو؟ پروردگار قسم نہ بھی اٹھائے اس کے کلام میں پھر بھی تاکید ہے، اسے قسمیں اٹھانے کی حاجت ضرورت نہیں ہے،
لیکن جب اللہ قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے سننے والا، قرآن پڑھنے والا خاص توجہ کرے، کوئی بڑی خاص بات ہو رہی ہے، کوئی بڑا خاص مضمون بیان ہو رہا ہے۔ مسرور کے عشاقان رسول اللہ 11 قسمیں اٹھا کے بات کرے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ والشمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اس کی روشنی کی قسم، والشمسی وضحاہا، والنہاری اذا جلاہا، دن کی قسم جب دن روشن ہوتا ہے، رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جاتا ہے، آسمان کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، زمین کی قسم اور اس کو پھیلانے والے کی قسم، نفس کی قسم اور نفس کو ہموار اور استوار کرنے والے کی قسم۔ 11 قسمیں اٹھا کے مضمون کیا بیان کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوار لیا، جس نے اپنے نفس کو ستھرا کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ناکام ہوا جس نے اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، وہ ناکام ہوا جس کو فکر نہیں اپنی اصلاح کی۔ کیا خالق نے آپ کو زندگی بغیر مقصد کی عطا کیا کہ اپنی مرضی سے گزار لے؟ فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، خواہشات نہیں دی۔ جانوروں میں، چوپایوں میں خواہشات رکھی ہیں، عقل نہیں رکھی۔ انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، عقل بھی، خواہشات بھی۔ انسان عقل سے کام لے کے اپنی خواہشات کو شریعت کی پابندی میں رکھے، کنٹرول میں رکھے، تو وہ انسان فرشتوں سے افضل و اعلیٰ ہو جائے گا، اس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ اور جو انسان عقل سے کام نہ لے، خواہشات کا غلام بن جائے، وہ انسان چوپایوں سے بدتر ہو جائے گا۔ یوں تو اس آیت کا پیغام تمام اولاد آدم کے لیے ہے، مرد ہوں یا عورت، بچے ہوں یا بوڑھے، سب کے لیے ہے۔ لیکن بالخصوص جو آج مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ اس آیت مبارکہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جوانی میں بالعموم عام طور پہ لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، اور اس دھیان میں یا اس وہم میں رہتے ہیں کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہوئی ہے۔ جوانی انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہے۔ ویسے عام طور پہ 3 ادوار ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بچپن میں پورے طور پہ جسم کی توانائیاں جوبن پہ نہیں ہوتی، توانائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، اور بڑھاپے میں لمحہ بلمحہ توانائیاں گھٹتی جاتی ہیں۔ انسانی وجود کی توانائیاں اور صلاحیتیں پورے جوبن پر کس عمر پہ ہوتی ہیں؟ وہ عمر جوانی کی ہے۔ امنگیں بھی عروج پہ، آرزویں بھی عروج پہ، عزائم بھی عروج پہ، کچھ کرنے کا جذبہ اور دھن بھی بڑا کمال کا ہوتا ہے جوانی میں۔ تو جوانی جو ہے وہ انسانی زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہے۔ اور آج اتفاق ہے نوجوان ہی میرے سامنے کثرت سے بیٹھے ہیں، میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا جوانی سب سے خوبصورت دور ہے، لیکن جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، تھوڑے عرصے کے لیے یہ دور دیا جاتا ہے، 25 سال 30 سال، بس 16-17 سے لے کے 50 سال تک، پھر بڑھاپا شروع ہو جائے گا۔ تو جوانی نے ہمیشہ نہیں رہنا، کچھ وقت رہنا ہے، اس سے کچھ کما لیں، کچھ حاصل کر لیں، جوانی تو گزر جائے گی۔ یہ نہ سمجھے کہ میں آج جوان ہوں تو ہمیشہ جوان ہی رہوں گا۔ آج میری پنڈلیوں میں بڑی جان ہے، میں دوڑ سکتا ہوں۔ آج میرے بازوؤں کی مچھلیوں میں بڑی توانائی ہے، میں دوڑ سکتا ہوں۔ آج میرے سینے میں بڑی ترنگ ہے، آج میرے سینے میں بڑی ترنگ ہے، آج میرے بدن میں بڑی طاقت ہے، تو یہ طاقت اسی طرح رہے گی؟ نہیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ 2 باتیں میں نے جوانی کے حوالے سے عرض کی۔ یہ دور تو بڑا خوبصورت ہے پر ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس سے پہلے کہ جوانی گزر جائے آپ اس سے کوئی
ایسی دولت حاصل کر لیں کہ جب جوانی گزر جائے تو آپ ہاتھ نہ ملیں، بلکہ خوش ہوں کہ میں نے وہ خزانہ حاصل کر لیا جس سے میری آخرت سمجھ جائے گی، بڑھاپا خوبصورت گزرے گا۔ قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا مسند امام احمد میں، جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں۔ ان میں سے ایک سوال عمر کن کاموں میں گوائی، دوسرا سوال جوانی کی توانائیاں کہاں صرف کی، تیسرا سوال دولت کہاں سے کمائی، چوتھا سوال دولت خرچ کہاں کی، اور 5واں سوال علم جو حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال ہوں گے۔ ان میں دوسرا سوال کیا ہے؟ جوانی کی توانائیاں کہاں صرف کی۔ اس کا مطلب ہے شریعت نے جوانی کو اہمیت دی ہے۔ ویسے تو زندگی کے باقی لمحات کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لیکن بطور خاص جوانی کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ نعمت خاص تھی۔ قرآن پاک میں ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جوانی خاص نعمت ہے، اس لیے لوگ قبروں سے اٹھ کے ایک قدم نہیں اٹھا سکیں گے جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لیں جوانی کن کاموں میں گزاری ہے، یہ توانائیاں جو جوانی میں حاصل تھیں انہیں صرف کہاں کیا ہے۔ پہلے میں نے جو حدیث سنائی ہے یہ مسند امام احمد میں ہے، اب جو سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف میں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا 7 خوش نصیب ایسے ہیں جس دن سوائے عرش کے کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان 7 خوش نصیبوں کو عرش کا سایہ ملے گا۔ 7 خوش نصیب گروہ ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا۔ ان میں دوسرے نمبر پر حضور نے جو ذکر کیا ہے وہ نوجوان کا ذکر کیا، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز تک پہنچا ہے، جو عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھا ہے، قیامت کے دن اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو جوانی کے حوالے سے حدیث پاک میں دونوں طرح کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے پوچھا جائے گا کہ جوانی کن کاموں میں گزاری، دوسری حدیث میں ہے جس کی جوانی عبادت میں گزری ہے، جو عبادت کرتے ہوئے جوانی کی دہلیز تک پہنچا ہے، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عبادت تو کسی دور میں بھی کریں باعث اجر باعث ثواب ہے، لیکن جوانی کی عبادت کا زیادہ اجر ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جوانی آپ پہ نہیں آئی، جوانی داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی گزاری ہے، جوانی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بھی گزاری ہے۔ ویسے ہم کہتے ہیں بابا جی فلانے بزرگ بابا جی، وہ تو جب ان کی ولایت کا تذکرہ اور بڑھاپے کا ذکر ہوتا ہے تو ہم بابا جی کہہ دیتے ہیں، ورنہ انہوں نے جوانی نہیں گزاری۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی نے بھی جوانی گزاری ہے، جوانی حضور غوث اعظم نے بھی گزاری ہے، پر ان کی جوانی کی جو عبادت اور ریاضت ہے آج بھی اس عبادت کی برکات سے امت مستفید ہو رہی ہے۔ کیسی کمائیاں کر کے گئے ہیں سائیں، ان کی جوانی کتنی خوبصورت گزری ہے کہ ان کی عبادت کی برکات سے آج بھی ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ نوجوانوں سے میں عرض کروں گا، جوانی آپ کے لیے باعث رحمت بھی بن سکتی ہے، باعث زحمت بھی بن سکتی ہے۔ یا والدین سے عرض کروں گا کہ اپنے بیٹوں کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کرتے تو یہ بچے آپ کے لیے باعث عذاب بھی بن سکتے ہیں۔ ہاں اگر ان کی اچھی تربیت کریں تو یہ آپ کے لیے باعث بخشش بھی بن سکتے ہیں۔ دونوں پہلو موجود ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ نہیں کرتے تو ہم اللہ کے مجرم۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کے ماں باپ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔
اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ والدین کا بڑا کردار ہے ذہن سازی ہے. اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دیں گے کہ میرے بیٹے کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے, وہ صحیح العقیدہ ہے یا بد عقیدہ ہے, ادب کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلق ہے یا بے ادبوں کے ساتھ, حضور کے عاشقوں اولیاء کے دیوانوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے یا حضور کے گستاخوں اور بے ادبوں کے ساتھ اس کی دوستی ہے. اگر آپ اپنی اولاد کی ٹینشن لیں گے, فکر لیں گے, تربیت کو ترجیح دیں گے تو آپ کی اولاد آپ کے لیے سرمایہ بن جائے گی, پھر یہ ہیرے بن جائیں گے, پھر یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخروئی کا باعث بن جائیں گے. لیکن اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت کو اہمیت ہی نہیں دیتے, اس کی ضرورت ہی نہیں, خود سنبھل جائیں گے, تو پھر یہ اولاد ذاتی طور پہ والدین کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور قوم کے لیے بھی خطرناک ہے. یہ نوجوان ان میں سے کل کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی ٹیچر بنے گا, کوئی گزٹڈ افسر بنے گا. اگر آج ان کی تربیت نہیں ہوئی, امتحان پاس کر کے ڈاکٹر بن گئے لیکن یہ انسانیت کے مسیحا نہیں بنیں گے, چونکہ یہ ڈاکٹر بن گئے اچھے انسان نہیں بنے, گزٹڈ افسر بن گئے لیکن اچھے انسان تو نہیں بنے. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے تربیت کی. جو قوم اپنے نوجوانوں کی تربیت کو ترجیح نہیں دیتی, جگر گوشائے خطیب الاسلام خطیب عرب الجم حضرت قبلہ پیر سید الحمدللہ جگر گوشائے خطیب الاسلام خطیب پاکستان, عقیدے کی پہرے داری دینے والی شخصیت کے لخت جگر اور خود بھی شب و روز عقیدہ اہل سنت کی چوکیداری کرنے والی شخصیت پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی دیدہ شرف و رونق افروز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سادات کرام علماء کرام کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ والدین کو اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ اولاد ہمارا سرمایہ ہے, ہم ان کی تربیت کی طرف دھیان دیں. جس آستانہ عالیہ پہ ہم حاضر ہیں ان کی نسبت علی پور شریف کے ساتھ ہے اور علی پور شریف والوں کا سلسلہ سرہند شریف تک پہنچتا ہے. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ وقدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں, میں نے نفل نماز اپنے والد گرامی سے سیکھی ہے, نفلوں کا شوق مجھے اپنے والد کی طرف سے ملا ہے. ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے کہ تہجد شروع کر دی تھی. کچھ اولیاء ایسے ہیں کہ ان کی سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے وہ صاحب ترتیب تھے, یعنی جب بالغ ہوئے اس وقت سے لے کے وصال تک کوئی نماز ان کے ذمے نہیں تھی, صاحب ترتیب تھے. لیکن امام ربانی وہ ہستی ہیں کہ جب سے بالغ ہوئے ہیں نفل بھی نہیں قضا ہو رہی, تہجد نہیں قضا ہو رہی, اشراق نہیں قضا ہو رہی, یہ نمازیں بھی پابندی سے جا رہی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں مجھے اپنے والد کی طرف سے یہ شوق ملا. میرے والد تہجد پڑھتے تھے تو مجھے اس دور میں ہی تہجد کا شوق ہو گیا جب ابھی میں بالغ بھی نہیں ہوا تھا. تو والدین کا جو کردار ہے یہ خاموش تبلیغ ہے. ایک تبلیغ وہ ہے جو بول کے کی جاتی ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, یہ تبلیغ وہ ہے جو زبان سے کی جا رہی ہے, آواز سے کی جا رہی ہے. لیکن آپ کا جو کردار گھر میں ہے بچے اس کو دیکھ کے اثر لیتے ہیں, ماحول کا اثر ہوتا ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث میں میرے آقا کریم نے فرمایا کہ والدین اولاد کو یہودی بنا دیتے ہیں, عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی والدین اولاد کی ذہن سازی کر رہے ہیں. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے طریقہ سکھایا ہے اور عرصہ بھی بتایا ہے کہ کون سا وقت ہے تربیت کا. کرو اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سزا دو. اس کا کیا مطلب ہے
کہ بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، شریعت کو یہ بات قبول، شریعت کو یہ بات برداشت نہیں۔ 10 سال کا ہو جائے سزا دے کے نماز پڑھاؤ، 7 سال کا ہو جائے نماز سکھاؤ، 10 سال تک اس کو نمازی بنا دو۔ اگر وہ اس عمر میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، والدین گناہگار ہیں، لیکن بچہ بالغ ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھتا، وہ خود گناہگار ہے۔ تو بالغ ہونے تک شریعت مطہرہ کے فرائض علوم سیکھنا ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہو جائے گا۔ جب مکلف ہو جائے گا تو روز جتنے گناہ کرے گا وہ لکھے جا رہے ہیں نامہ اعمال میں، قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہے۔ 10 سال کی عمر تک نمازی بناؤ، بالغ ہونے تک ضروری مسائل کا عالم بناؤ، نماز روزے کے ضروری مسائل ان کا علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 کام آج ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ 10 سال کی عمر تک انہیں نمازی بنائیں۔ ہر باپ یہ چاہتا ہے میری اولاد دنیا میں ناکام نہ ہو، کامیاب زندگی گزارے۔ آپ اپنی اولاد کو مسجد میں آنا جانا سکھا دیں۔ 10 سال کی عمر تک انہیں پتہ چل جائے کہ دن میں 5 دفعہ مسلمان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے چاہیے۔ اپنے رب کے آگے سر جھکانا سکھا دیں، رب سے مانگنا سکھا دیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو رب سے جوڑ دیتے ہیں، عبادت کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں، مانگنا سکھا دیتے ہیں، میرا رب کبھی آپ کی اولاد کو دنیا میں رسوا نہیں ہونے دے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے جا رہے ہیں تو بیٹے کے حصے میں 19 درہم آتے ہیں، ایک بیٹے کے حصے میں 19 درہم، لیکن وہی بیٹا جو 19 درہم اپنے باپ کی طرف سے وراثت لے رہا ہے، تھوڑے عرصے بعد 100 گھوڑے خیرات کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو دولت تھوڑی دی تھی لیکن تربیت کی تھی، رب کے ساتھ تعلق جوڑا تھا۔ آج کا نوجوان مایوس ہے، مایوسی کی ایک لہر آئی ہوئی۔ نوجوان جب باہر نکلتے ہیں حالات کا سامنا نہیں کر سکتے، حالات سے وہ بھاگتے ہیں، حالات کا تقاضا کچھ اور ہے، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں کہ حالات کا مقابلہ کر سکیں، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں، مایوس ہوئے ہیں۔ آپ کسی کمرے میں بند ہو، آواز دے کے گلی میں سے گزرتے ہوئے آدمی کو کہہ سکتے ہیں بھی باہر کنڈی لگی ہے دروازہ کھول دو۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر آواز پہنچائی جا سکتی تھی۔ ایک مچھلی کا پیٹ، دوسرا پانی، پھر رات کا اندھیرا، کتنی تہوں میں ہے، لیکن اللہ کے نبی نے وہاں پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں کیوں بیان کیا گیا؟ قرآن اپنے قاری کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ قرآن مشکل ترین حالات میں بھی زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کر کر کے 2 قرآن پاک آپ کے ہاتھوں سے صفے شہید ہو گئے۔ آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ تو اٹھائے جس نے اتنی تلاوت کی ہو کہ قرآن پاک کے ورق شہید ہو گئے اور پھر نیا نسخہ اس نے لیا ہو۔ ہمیں تو وقت ہی نہیں قرآن کی تلاوت کر۔ اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، قرآن زندگی گزارنا سکھائے گا۔ اپنی اولاد کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، مسجد زندگی گزارنا سکھائے گا۔ جس کا قرآن سے تعلق ہے، مسجد سے تعلق ہے، نماز سے تعلق ہے، رب سے مانگنے کا سلیقہ آ گیا ہے، وہ زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ دنیا والوں کی نظر میں راستے بند ہو چکے، پر جو عبادت گزار بندہ ہے رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ حدیث پاک ہے ترمذی شریف میں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت سے پہلے موت کے لیے تیاری کرے۔ بندہ آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور پھر آخرت کے لیے تیاری نہ کرے، 2 باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں، یا آخرت پر ایمان ہے پر بندہ بے وقوف ہے۔ آخرت پر ایمان ہو کہ اصل زندگی آخرت ہے، دنیا تو عارضی ہے، ایمان بھی ہو اور بندہ پھر آخرت کو حاصل کرنے کے لیے عبادت نہ کرے۔
सोना भी सामने पड़ा हुआ है, कोयले भी सामने पड़े हुए हैं, और आपको इख्तियार दिया जाए इन दोनों में से एक को उठा लो, 1 किलो सोना 1 किलो कोयले, अक्लमंद आदमी किसको उठाएगा जी? सोने को उठाएगा। और अगर कोई सोने को छोड़ के कोयले उठाएगा, हाथ ही काले करने हासिल क्या होगा? लोग कहेंगे कितना बेवकूफ है, सोने को छोड़ के कोयले को उठा लिया। मैं तर्जुमानी कर रहा हूँ, तशरीह कर रहा हूँ। हदीस तिरमिज़ी शरीफ में है, मेरे आका करीम ने फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत से पहले मौत की तैयारी करे। आज का नौजवान इसलिए भटक गया, उसने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया, मसाइब आए वो उनका सामना न कर सका। दिल के सुकून के लिए कोई गाने सुन रहा है, कोई नशे पे लग गया, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बुरी सोबत में चला गया। इसमें वालिदैन की भी कमजोरी है, वालिदैन भी मुजरिम है कि सही तरबियत न कर सके। और बहुत बड़ा जुर्म यह है कि हम अपनी औलादों को मस्जिद में नहीं ला सके, वरना उलमा के पास बैठना सिखाते, कुरान सुनते, जुमातुल मुबारक के खिताबात को दिल में जगह देते, कुरान सुनते तो कुरान कभी उन्हें मायूस ना होने देता। बारे दिगर कह रहा हूं, किरदार की तश्कील के लिए आज भी मस्जिद से ताल्लुक जोड़ें, आज भी कुरान से ताल्लुक जोड़ें। या आसान तरीन हदीस पाक बयान कर रहा हूं, ये हदीस मुस्नद इमाम जैद में है। और कौन इमाम जैद? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे, इमाम आली मकाम सरकार सैयद शुहदा के पोते, सैयदना ज़ैद बिन ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन। मुस्नद इमाम जैद में आखिरी बाब है हुस्न अखलाक का, उसमें हदीस पाक है, मेरे आका करीम ने फरमाया कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे हैं। कौन मेरे करीब होगा? जिसके सबसे ज्यादा अखलाक अच्छे हैं। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस पाक है, इन्ना औलन नासे भी यौमल क़ियामत अक्सरुहुम अलैया सलातन। कयामत के दिन मेरे सबसे ज्यादा करीब वो होगा जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला है। अब एक हदीस में है दुरूद पढ़ने वाला मेरे करीब, दूसरी हदीस में है जिसके अखलाक अच्छे वो मेरे करीब। शारिहीन हदीस कहते हैं इन दोनों हदीसों में से लेना किसको है, छोड़ना किसको है? किस हदीस पे अमल करने हैं? क्या दुरूद पढ़ने वाला करीब होगा या अच्छे अखलाक वाला हुजूर के करीब होगा? शारिहीन कहते हैं दोनों हदीसों में तजाद नहीं मुताबिकत है, दोनों पे अमल करने हैं। और दोनों में मुताबिकत कैसे है? जो दुरूद पढ़ने वाला है वही अच्छे अखलाक वाला है। बंदा जैसे जैसे दुरूद पढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसके अखलाक संवरते जाएंगे। जो सबसे ज्यादा दुरूद पढ़ने वाला है वो सबसे ज्यादा अच्छे अखलाक वाला है। इसमें फलसफा क्या है? जब कोई दुरूद पढ़ना शुरू करता है, दुरूद का तोहफा हुजूर की बारगाह तक पहुंचता है, मेरे आका खुश होकर उसकी तरफ निगाह एक करम फरमाते हैं। और बरेली के ताजदार कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अपनी औलाद की तरबियत की तरफ ध्यान दें। इसके लिए मैंने 3 चीजें आपके सामने बयान की हैं, मस्जिद से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक, दुरूद शरीफ का वजीफा। दौरे हाजिर की एक मिसाल दे रहा हूँ और गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। जर्मनी का एक शहर है न्यूरनबर्ग, अल मदीना मस्जिद। खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल हुआ, मेरे मेज़बान दोस्तों ने बताया ये मस्जिद पहले शराब खाना थी, नाइट क्लब था, इसका मालिक गैर मुस्लिम था। जिस दिन उसने कलमा पढ़ा 4 करोड़ रुपए की जगह मस्जिद को दे दी। मैं उस नौ मुस्लिम से मिला, मोहम्मद अब्दुल रहमान उसका नाम है, उसका टेलीफोन नंबर भी इस गुनाहगार के पास है। अगर कोई खुद उससे बात करके तहकीक करना चाहे तो मुझसे टेलीफोन नंबर भी ले सकते हैं। अगर जर्मनी में आपका कोई अजीज रहता है तो एड्रेस मैं अला ऐलान बता रहा हूँ, स्टुटगार्ट से 200 किलोमीटर के फासले पे ये शहर है न्यूरनबर्ग, अल मदीना मस्जिद। मोहम्मद अब्दुल रहमान ये 9 मुस्लिम है। मैंने इससे पूछा तेरे कलमा पढ़ने का सबब क्या बना है? उसने एक तवील वाकया सुनाया। आखिरी बात उसने ये की, कहते मैंने ख्वाब देखा मैं मस्जिद गया हूँ और नमाजियों के जूते साफ कर रहा। कहते मैंने सुबह उठ के मस्जिद बिलाल वालों से इजाज़त मांगी, मैंने सोचा मैं अपना ख्वाब पूरा करूं। उन्होंने कहा बंदा गैर मुस्लिम है, नमाजियों के जूते साफ करने की इजाज़त मांग रहे। उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। अंदर नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, बाहर उनके जूते पड़े थे, मैं साफ करके चमका के रख के आ गया।
اس رات مجھے مکہ شہر کی زیارت ہوئی۔ اب میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ میں نے کہا میں قرآن پڑھوں تو صحیح، قرآن کی دعوت کیا ہے، قرآن بلاتا کس طرف؟ ترجمے والا قرآن میں نے منگایا، صبح 10-11 بجے بیٹھتا، رات 10-11 بجے تک قرآن کا ترجمہ پڑھتا رہتا۔ گھر والے تانا دیتے تو کیا ہر وقت مسلمانوں کی کتاب پڑھتا رہتا ہے، پر میرا دل قرآن سے لگ گیا تھا۔ ایک رات آئی والناس تک ترجمہ مکمل ہو گیا، میں رات سو گیا حسب معمول۔ صبح اٹھا بستر سے نیچے اتر رہا ہوں، کیا دیکھا دروازے میں حضور کھڑے ہیں۔ میں نے سمجھا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن دعا کے لیے ہلتے ہوئے ہاتھ نظر آئے تو مجھے یقین ہو گیا میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں جاگتے ہوئے زندہ رسول کا دیدار کر رہا ہوں۔ میں نے پوچھا تھا کلمہ پڑھنے کا سبب کیا بنا؟ اس نے کہا مجھے جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت نصیب ہے، آپ آئے ہیں کلمہ پڑھا گئے۔ جب اس نے حضور کے دیدار کا ذکر کیا تو میں نے کہا حضور کا حلیہ پاک تو بیان کرو۔ محبت کا ماحول بنا ہوا تھا، یقین جانیے اس نے وہی حلیہ بیان کیا جو حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ایک جملہ کمال وارفتگی یہ محبت سے وہ کہتا تھا حضور صرف سونے نہیں، بہت سونے، حضور صرف سونے نہیں، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ صرف سونے؟ حضور صرف سونے نہیں، بے حد سونے۔ اللہ نے حضور کے چہرے پاک سے زیادہ خوبصورت بھی کوئی چیز بنائی؟ وہ چیز تو بتائیں جو اللہ نے حضور کے چہرے سے بھی زیادہ خوبصورت بنائی۔ میرا ایمان ہے کائنات میں سب سے خوبصورت نظارہ رخ والضحیٰ کا نظارہ۔ دعا قبول نہ ہوتی ہو حضور کے چہرے کا واسطہ دے کے دعا کریں، یا اللہ حضور کے رخ پر نور کا واسطہ میری دعا قبول کر لے، کیونکہ یہ وہ واسطہ ہے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ حضور نے چہرہ اٹھایا ہے، رب نے قبلہ بدل دیا ہے۔ حضور صرف سونے نہیں، مجمع تو بہت ہے آواز نہیں بہت آ رہی، حضور صرف سونے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول شاعر دربار رسالت حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کوئی معجزہ نہ لے کے آتے، آپ کا چہرہ ہی بتا رہا ہے آپ اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے۔ سیرت حلبیہ میں سفیان بن حارث بن عبد المطلب فتح مکہ سے چند دن پہلے کلمہ پڑھا، نعت لکھ کے لائے، نبی کان یجل الشک انا بما یوحی الیہ وما یقول فلم نر مثلہ فی الناس حیا ولیس لہ من الموتى عدیل۔ اس کا ترجمہ کیا گولڑے کے تاجدار نے، کوئی مثل نہیں ڈولن، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن۔ شمائل ترمذی میں حضور حیدر کرار فرماتے ہیں یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا، جو بھی حضور کی نعت پڑھنے کھڑا ہوگا اسے یہ کہنا پڑے گا نہ پہلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے نہ پچھلوں میں کوئی حضور کی مثل ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ جسے جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہو گئی خوش نصیب ہے یا نہیں ہے؟ پر یہ روحانی سفر شروع کہاں سے ہوا ہے؟ مسجد جاؤ نمازیوں کے جوتے صاف کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ مسجد جا کے نمازیوں کے جوتے صاف کریں، پر اتنا ضرور کہوں گا کبھی اپنے ہاتھوں سے مسجد میں جھاڑو پھیر کے تو ہمارے ملک کے سب سے بڑے سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک مسجد بنوائی ہے ادھر سہاوا کے قریب بشندور روڈ پہ، سلطان شہاب الدین محمد غوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے ساتھ۔ تو ٹی وی والوں کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں جو کچھ ہوں مسجد کی صفائی کی وجہ سے۔ میں ابھی پڑھتا تھا میرا والد مسجد میں جھاڑو پھیر کے میرے لیے دعا کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ مسجد کی صفائی کرنے سے آخرت میں تو اجر ملے گا ہی، رب دنیا میں بھی اولاد کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ مسجد سے تعلق تو جوڑ کے دیکھیں، لیکن آج مسجد کو چھوڑ کے ہم کامیابیاں تلاش کر رہے ہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو سر سے پیروں تک مسلمان بنیں۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کی سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہیے، ترجیحات مسلمانوں والی ہونی چاہیے۔ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں فکری سطح پر بھی ہمارے نوجوان ڈسٹرب ہو گئے۔ بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں فکر آخرت دلوں میں جاگزیں کر دینا،
بہت بڑا جہاد ہے اس دور میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کرنا. جس دور میں نوجوان نسل سوشل میڈیا سے دین سیکھ رہی ہے، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، خدا را سوشل میڈیا سے دین نہ سیکھیں. سوشل میڈیا پہ آپ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک یا یوٹیوب، تو کئی ایسے بیانات بھی آتے ہیں ایسے لوگوں کے جو گمراہ ہیں، واضح طور پہ گمراہ ہیں، اور آپ ان کے بیان آن کر کے سننا شروع کر دیتے ہیں. پنساریوں کے پاس جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر ہر پنساری حکیم، میڈیکل سٹور والوں کے پاس دوائیاں ہوتی ہیں پر وہ ڈاکٹر ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. دین کا علم حاصل کرو تو پہلے یہ دیکھ لو جس سے تم دین سیکھ رہے ہو کیا وہ دین سکھا بھی سکتا ہے. اس کے لیے صرف مطالعہ کافی نہیں، تقویٰ ہونا بھی ضروری ہے. جن لوگوں نے دین کو ذریعہ بنایا دنیا کمانے کا، آج نوجوان فیس بک پہ ان کی تقریریں سن کے گمراہ ہو رہے ہیں. جس شخص نے 4 محرم کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیدبی کی، 1 عشرے کا 35 لاکھ اس نے طے کر رکھا تھا، اور بھونک اس ہستی کو رہا تھا جنہوں نے گھر میں سوئی بھی نہیں رہنے دی، سب کچھ حضور کے قدموں میں لا کے پیش کر دیا تھا. خود غرض ایثار پسند کو کیا جانے. آج کے دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان لے کے دنیا سے گیا. نوجوانوں کے کردار کی تشکیل کے لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں. آج ایک نوجوان کے پاس وقت ہے کہ وہ رات 2 بجے تک موبائل چلا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس 10 منٹ نہیں کہ باپ کے پیر دبائے. جب آپ کے والدین آپ کو دیکھتے ہیں نا تو 2 ہی حالتیں ہیں، یا تو خوش ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں. اگر والدین اولاد کو دیکھ کے خوش ہوں، اولاد نیکی کا کام کر رہی ہے، والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں. المعجم الکبیر جلد 11 صفحہ 191 حدیث پاک ہے. میرے آقا کریم نے فرمایا بیٹا نیکی کر رہے ہیں، باپ کا دل خوش ہوا، اس نے دیکھا میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئی، اللہ اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر بار بار باپ اپنے بیٹے کو دیکھے، بیٹا ہر دفعہ نیکی میں ہی مصروف ہے، حتیٰ کہ باپ نے ایک دن میں 360 دفعہ اولاد کو دیکھا اور اولاد نیکی میں ہی مصروف تھی، تو کیا اس اولاد کو 360 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ اس سے زیادہ ثواب دینے کی طاقت رکھتا ہے. اب ایک حدیث تو آپ نے فضیلت والی سنی، نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں. آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو شریعت میں عبادت ہے، والد نے دیکھا دل خوش ہوا، آپ کو غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. لیکن اگر کہیں دوسری صورتحال ہے کہ آپ موبائل چلا رہے ہیں یا آپ کوئی گیم کھیل رہے ہیں، باپ ناراض ہوتا ہے، باپ نے دیکھا اور اس کا دل دکھا، تو یہ نہ سمجھے صرف والد ناراض ہو رہے ہیں. حدیث رسول ہے جس پر باپ ناراض ہے اس پر خدا ناراض ہے. اب مجھے بتائیں خدا ناراض ہو تو کامیابیاں ملیں گی؟ جو باپ کے دل کو اذیت پہنچائے کیا اس پر خدا رحمت نازل فرمائے گا؟ ماں باپ کی دعا قبولیت کے دروازے کھلوا دیتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، ماں باپ کی دعا صاحبان رحمت بن جاتی ہے. لیکن اس دور میں ہم والدین کی ناقدری کر رہے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہی سوشل میڈیا ہے. خدا را ایک جملہ اس کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا چلانے سے فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص کا جو تربیت یافتہ ہو اور اس کا کردار پختہ ہو. اگر کوئی تربیت یافتہ نہیں اور کردار بھی پختہ نہیں، کچے ذہن کا ہے، تو وہ سوشل میڈیا استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے وہ خودکشی کر رہے ہیں، وہ زہر کا پیالہ پی رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں مر رہے ہیں. دل مردہ ہو گئے، واز اثر نہیں کرتے، تقریریں اثر نہیں کرتی. اس کا سبب کیا ہے کہ دلوں پہ ایک غفلت طاری ہو گئی. صحبت کا، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. آج کل، پہلے تو وہ دوستیاں ہوتی تھی مل کے لوگ بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے سے دوستی کا اظہار ہوتا تھا. آج کل تو سوشل میڈیا ہی دوست ہے، اس سے رشتہ داریاں ہیں، اس سے ہی تعلق ہے.
اس کا روح پہ کیا اثر مرتب ہو رہا ہے. ساری گفتگو کا پیغام اور نچوڑ چکے، علماء بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی محفل جاری رہے گی. میرا وقت جو مجھے حضرت قبلہ پیر صاحب نے عطا فرمایا وہ بھی پورا ہو رہا ہے. ساری گفتگو کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں. کاروبار کریں، ملازمت کریں، دنیا کمائیں، دوستیاں دنیا میں نبھائیں، سماجی تعلقات نبھائیں، رشتہ داریاں نبھائیں، لیکن موت کا وقت یاد رکھیں. اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس وقت کو یاد رکھیں، اس کو نہ بھول جائیں. بس اتنی ساری میری عرض ہے جس کے لیے میں نے قرآن کی آیتیں بھی پڑھی، حدیثیں بھی آپ کو سنائی. بھرپور زندگی گزاریں، مصروف زندگی گزاریں، پر اس لمحے کو یاد رکھیں. جب اسرائیل لینے آئے گا بھی چلو وقت پورا ہو گیا. روک سکتے ہیں اسرائیل کو؟ حضور شہنشاہ بغداد کا فرمان، میری حیثیت ڈاکیے کی ہے. یہ نہ دیکھیں چٹھی کون لے کے آیا، یہ دیکھیں چٹھی کس کی ہے. خط محبوب کا ہو تو بندہ غور سے سنتا ہے. الفتح الربانی میں حضور غوث اعظم کا فرمان ہے، جس سواری پہ تم بیٹھے ہو جتنی مرضی اس کی لگامیں کھینچ لو، اس سواری کو روک نہیں سکتے. کون سی سواری ہے جس پہ ہم بیٹھے بھی ہیں اور روک بھی نہیں سکتے؟ یہ ہے وقت کی سواری. کوئی ہے جو اپنی عمر کو آگے بڑھنے سے روک لے؟ جوان ہے تو ہمیشہ جوان ہی رہے، بڑھاپا نہ آئے. وقت کو آگے بڑھنے سے روک سکتے؟ شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں یا تو وقت کو روک لو، اور اگر نہیں روک سکتے تو وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو. دو کاموں میں سے ایک کام تو کرو، یا تو وقت کو روک لو، نہیں روک سکتے وقت جہاں لے کے جا رہا ہے وہاں پہنچنے کی تیاری کرو. اور اگلے الفاظ تو دل بدل دینے والے الفاظ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو تم دنیا میں مصروف ہو، تمہارا دھیان ہی نہ ہو، اچانک اسرائیل آئے اور تمہیں دنیا سے اٹھا کے قبر میں پہنچا دے. یہ جو اچانک کا لفظ ہے یہ بڑا قابل غور ہے. اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ فوت ہو گیا. میرا ایک دوست گھر آیا، بہن سے کہا چائے بنا کے لاؤ. بہن چائے بنا کے بھائی کے کمرے میں گئی، دیکھا بھائی فوت بھی ہو چکا. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا 10 منٹ پہلے ہارٹ اٹیک ہوا. اچانک موتیں آئے روز ہم پڑھتے ہیں. ہمارے پاکستان میں کتنے ایسے واقعات ہوتے، زلزلے آئے، ہوائی جہاز کریش ہوئے. ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی میں ہوائی جہاز گرا، کتنے لوگ اچانک موت کا شکار ہو گئے. جن کا گھروں میں انتظار ہو رہا تھا وہ گھر پہنچ نہیں سکے. عید سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. کیا یہ اچانک موتیں دوسروں کے لیے ہی ہیں یا ہمیں بھی آ سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے موت کا وقت بتایا ہوا ہے آپ کو، پھر اچانک موت آ سکتی ہے. اگر آج دل مان لینا تو عرس کی یہ محفل ہمارے لیے توبہ کی محفل بن جائے. ذہن مان لیتا ہے کہ اچانک موت مجھے بھی آ سکتی ہے، دل کا ماننا اور ہے. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا کوئی نہیں. اور اقبال کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی. ذہن نے مان لیا بھی اچانک موت بھی آ سکتی ہے، دل نہیں مان رہا، دل میں وہ حال وہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی. اگر دل مان لے کہ اچانک موت آ سکتی ہے، کہیں میں تیاری کے بغیر ہی نہ قبر میں پہنچ جاؤں، حال کیا ہوگا؟ اگر دل مان لے کہ مجھے بھی اچانک موت آ سکتی ہے، پھر عرس کی یہ محفل ہمارے لیے نئی دینی زندگی شروع کرنے کا نقطہ آغاز بن جائے. نوجوانوں کو حدیث سنا رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا جس گاؤں میں، جس علاقے میں کوئی نوجوان توبہ کرتا ہے 40 دن تک اس علاقے کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ فلاں نوجوان کو میری طرف سے سلام کہہ دیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس صحابی کی طرف سلام کیوں بھیجے؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جوانی میں توبہ کرے ہم فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، ہم فرشتے اس سے دوستی لگا لیتے ہیں. توبہ زندگی میں کسی وقت بھی کریں، توبہ سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن جوان توبہ کرے اس کی توبہ کی زیادہ برکتیں. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام بئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. دنیا کے دھوکے سے جو بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، دنیا کی حقیقت کو جو سمجھ گیا وہ دھوکے سے بچ گیا. اور ہم ان اولیاء اللہ کے ماننے والے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے والے ہیں
جن کے جسم تو دنیا میں رہتے تھے لیکن وہ اپنے آپ کو عرصہ حشر میں محسوس کرتے تھے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری، یہ خانقاہی زندگی کا ایک خاص پیغام ہے۔ موتو انتم قبل ان تموتو، مرن تو پہلے مر گئے باہو تام مطلب نو پایا ہو، وما علینا الا البلاغ۔ دادا غلام بشیر نقشبندی صاحب انتہائی شگفتگی اور شائستگی کے ساتھ اپنی محبتیں، اپنی نصائح آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ